الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شرح الصدور کے حوالے سے گلدستہ درود و سلام جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے آج کے سلسلے میں آپ کی محبت الہی کی کیفیات کا بیان ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب پانے کے لیے، مزید حسب حال جس قدر نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجیے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے، نیکی کی دعوت جو دی گئی اس کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی نیت کیجیے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت کیجیے۔ حسب حال جس قدر نیتیں کریں گے ثواب بڑھے گا، جبکہ اس کا موقع بھی ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کے عادی ہو جائیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 88 سال کی عمر پائی، آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالی کے عشق میں سرشاری رہی آپ کی، اور آپ نے بتا دیا کہ میرا محبوب، میرا معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے محدث رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، پوچھا کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالی سے قریب ہو جاتا ہے؟ آپ رونے لگی، فرمایا مجھے اسی سے پوچھتے ہو؟ وہ راستہ جس کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ یہ ہے، بندہ یہ جانتا ہو کہ دنیا و آخرت میں صرف اور صرف اللہ ہی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی بندے سے محبت کے کیا معنی اور بندے کی اللہ سے محبت کے کیا معنی پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیں، اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام و اکرام فرماتا ہے اور انہیں اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بندے سے محبت کرنا، اور بندے کا اللہ سے محبت کرنا اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طالب ہونا۔ اللہ ہمیں اپنی طلب میں بے خود کر دے۔ حکایتیں اور نصیحتیں بہت پیاری کتاب ہے، اس میں محبت الہی کے واقعات بھی بہت ہیں اور دعائیں بہت ہی رقت انگیز لکھی ہوئی۔ یہ 56 اصلاحی بیانات ہیں، مبلغین اور مبلغات کے لیے تو بہت ہی پیاری سوغات ہے۔ اس میں محبت الہی کا بیان بھی ہے۔ مبلغ اسلام الشیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 165 کا جز نقل کیا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان محبت نشان، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے،
اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ قرآن پاک سے محبت کرے، جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے، کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنانے اور پاک رکھنے کا حکم دیا اور ان میں برکت رکھی۔ بس یہ خیر و برکت والی جگہیں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی خیر و برکت میں ہیں، یہ پسندیدہ جگہیں ہیں، ان میں رہنے والے بھی پسندیدہ ہیں۔ یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کی ضرورت پوری فرماتا ہے، یہ مساجد میں ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی کیا شان ہے کہ آپ محبت الہی سے سرشار رہا کرتی تھی۔ غیبت کی تباہ کاریاں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، جو کہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے، اور اس کا درس بھی دیتے ہیں خوش نصیب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں۔ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر فرما دے گا، اور جس کے اللہ عیب ظاہر کرے گا اس کو رسوا کر دے گا اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ تو محبت الہی کا جب مزہ انسان چکھ لیتا ہے تو اپنے عیبوں سے باخبر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسروں کے عیبوں میں مشغول نہیں ہوتا، اور اگر دوسروں کے عیبوں کی ٹٹول کرے گا تو اس کے عیب ظاہر کر دیے جائیں گے، اس کو رسوا کر دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کے عیبوں کی ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سورۃ الحجرات میں ہمارا رب عز و جل آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے چھپے ہوئے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ تو جو اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لے گا وہ اپنے عیبوں سے خبردار ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کے عیب ٹٹولنے میں مشغول نہیں ہوگا، اور اگر اپنے عیبوں پر مطلع نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ اوروں کے عیب ٹٹولے گا، پھر اللہ اس کے عیب ظاہر کر دے گا اور اس کو رسوا کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6580، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا خدائے ستار عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مگر اب تو شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے ہمارے، اور وہ پورا زور لگاتا ہے کہ مسلمان کی عیب پوشی نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کتنے ہی صحت مند بدن، خوبصورت چہرے اور میٹھا بولنے والی زبانیں کل جہنم کے طبقات میں چیخ رہے ہوں گے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں، اور کسی کے عیب نہیں تلاشنے چاہیے۔ امیر علیہ سنت نے شعر لکھا ہے، اوروں کے عیب چھوڑ نظر خوبیوں پر رکھ، اوروں کے عیب چھوڑ نظر خوبیوں پہ رکھ، عیبوں کی اپنے بھائی مگر خوب رکھ پرکھ۔ عیب پرکھنا تو اپنے پرکھ، اوروں کے عیب کی طرف دیکھنا چھوڑ دے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ تفصیلاً آپ غیبت کی تباہ کاریاں میں
پڑھ سکتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا محبت الہی سے سرشار رہا کرتی تھی، فرمایا کرتی ہر چیز کا پھل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پھل یہ ہوگا کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ فرمایا اللہ کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی کہ اس دل میں کسی اور کی نفرت یا کسی اور کی محبت سما سکے۔ قلب میں یاد مولا تیری بسی ہو، قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پہ تیرا ہر گھڑی ہو، مستی و بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، آمین۔ سیداتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے ایک بار اپنی مناجات میں کہا، یہ رسالہ قشیریہ میں حضرت سیدنا امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ نے اللہ سے مناجات کی، کیا؟ یا اللہ عز و جل تو ایسے دل کو آگ میں جلائے گا جو تجھ سے محبت کرتا ہے؟ غیب سے آواز آئی، ہم ایسا نہیں کریں گے، بس تم ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھو، برے گمان سے بچو۔ کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت سدا مجھ پہ اپنی، دائمی اور حتمی رضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، آمین۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے پوچھا گیا، یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، آپ جنت کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ فرمایا الجار ثم الدار، پہلے گھر والا پھر گھر، یعنی میرا دل جنت کی طرف نہیں بلکہ جنت کے مالک رب عز و جل کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا مقام تھا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کاش ان کے صدقے میں ہمارے دل سے غیر کی محبت نکل جائے، اللہ کی محبت آ جائے، جو اللہ سے محبت کرتے ان کی محبت آ جائے، ان اعمال کی محبت ہمارے سینے میں آ جائے جو اللہ کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ کاش، یہ بڑا مقام ہے کہ بندہ جنت نہیں جنت کے مالک رب عز و جل سے محبت کرے، سبحان اللہ۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتی؟ الجار ثم الدار، پہلے صاحب خانہ پھر گھر، یعنی میرا دل جنت کی طرف نہیں بلکہ جنت کے مالک رب عز و جل کی طرف متوجہ ہے۔ ایک بار بیمار ہوئی، یہ رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے، پوچھا گیا آپ کی بیماری کا سبب کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے دل کو جنت کی طرف مائل دیکھا تو اللہ تعالی نے مجھے ادب سکھانے کے لیے بیمار کر دیا، اسے سزا دینے کا پورا حق ہے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، آمین۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا یوں مناجات کیا کرتی، یا اللہ میرا کام تجھے یاد کرنا ہے اور مجھے آخرت میں تیرے دیدار کی تمنا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا دل دنیا کی محبت سے خالی کر دیا تھا کہ جس طرح مرنے والا
زندگی کی امید چھوڑ دیتا ہے، دنیاوی تصورات سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ اسی طرح دنیا سے کنارہ کش ہو گئی تھی، ہر صبح یہ دعا کرتی یا اللہ عز و جل مجھے اپنی لو لگا دے کہ لوگ مجھے تیری ذات کے سوا کسی اور جگہ مشغول نہ دیکھ سکیں۔ کاش مانل دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، اللہ مانل دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ آمین۔ کاش تیری محبت اتر جائے میری نس نس میں، پے رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب۔ آمین۔ کہتے ہیں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا ایک شخص کے پاس سے گزری جو جنت اور جنت کی نعمتوں کو یاد کر رہا تھا۔ فرمایا یہ شخص کب تک خدائے واحد کو چھوڑ کر اس کے غیر میں مشغول رہے گا؟ ارے اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تجھے چاہیے قرب الہی کو دیکھ پھر جنت کو دیکھ۔ اور بھی آپ نے کچھ اس کو فرمایا تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت شان و عظمت عطا فرمائی، بہت آپ کو مقام عطا فرمایا، اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے سرشار تھی۔ کیسی اس ایک خادمہ کی حکایت مجھے یاد آئی جو اس میں لکھی ہوئی ہے حکایتیں اور نصیحتوں میں، کہ ایک عجمی خادمہ تھی، رات کو آرام کر رہی تھی۔ اس خادمہ کا مالک کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس نے اٹھ کر وضو کیا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، نماز سے فارغ ہوئی تو اس نے سر سجدے میں رکھ دیا، عرض کرنے لگی میرے مولا اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے میری بخشش فرما دے۔ وہ آقا کہتا ہے میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، یوں نہ کہ بلکہ یوں کہ اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ وہ عجمی خادمہ کہنے لگی ہے میرے آقا اگر اس کو یعنی اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آپ کو سلا کر مجھے اپنے حضور کھڑا نہ کرتا۔ اس کی محبت ہے کہ مجھے مشرکین کے ملک سے نکالا اور مومنین میں داخل فرمایا۔ یہ سن کر وہ آقا کہتا میں نے کہا جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ کہنے لگی ہے میرے آقا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پہلے مجھے 2 ثواب تھے اب 1 رہ گیا۔ پھر زوردار چیخ بلند کی کہنے لگی یہ تو میرے چھوٹے مالک کا آزاد کرنا ہے، حقیقی مالک عز و جل کا آزاد کرنا کیسا ہوگا؟ پھر وہ نیچے گری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ مانل دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے، اس کی محبت سے ہم ایسے سرشار ہوں
کہ اس کی اطاعت و فرما برداری ہر آن کرتے رہیں، نظریں کبھی غیر کی طرف نہ اٹھیں، زبان پر کبھی ہمارے بد کلامی نہ آئے، گالی نہ آئے، فضول باتیں نہ آئے، کاش کبھی بھی ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، کاش ہم قرآن دیکھے بغیر چین نہ پائیں، کاش اپنے رب عز و جل کی محبت میں ایسے سرشار ہوں کہ اس کے محبوب پر درود پڑھتے رہیں، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے ہم نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے بن جائیں۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔